بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں ناظرین؟ ٹھیک ہے. آج پھر میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، پروفیسر آف میڈیسن گائنوکالوجی، کوسار ہومیوپیتھک میڈیکل کالج راولپنڈی. بدلتے موسم کے ساتھ ہی بدلتی علامات، چینجنگ اور باڈی کے اندر کولڈ، کف اینڈ فلو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. آگے پھر سردیوں کا موسم بھی آ رہا ہے، اس میں بھی یہ چیز ہے. تو میں نے کہا چلے آج کوئی ایک امپورٹنٹ قسم کا جو پروگرام ہے بیماری کے حوالے سے، علامات کے حوالے سے، اس کو کیا جائے. آج جو میں آپ کے سامنے پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا جو مین جو ٹاپکس ہیں وہ 3 ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کولڈ کیا ہوتی ہے اور یہ اس کی وجہ سے باڈی کے افیکٹس ہوتے ہیں. کفنگ کیوں ہوتی ہے عام طور پہ، جو کفنگ سادہ کفنگ کہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فلو کیا ہوتا ہے. یہ ایک جو تینوں چیزیں یہ مل جل کر ایک ساتھ باڈی کے اندر آتی ہوتی ہیں، اور اس میں سے کون سے بندے جو ہے افیکٹڈ ہوتے ہیں اور کون سے بندے جو ہوتے ہیں وہ افیکٹڈ نہیں ہوتے. یہ ایک بڑی اسپیشل وجہ ہے، کیونکہ جو ہی موسم چینج ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بندہ کھانسی کر رہا ہے، کسی کو نزلہ ہوا ہے، کسی کو زکام ہوا ہے، کسی کو فیور ہوا ہے. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو پروگرام کیا ہے. اچھا، اگر آپ پہلے بات کریں کہ اگر آپ جنرلی بات کریں تو جنرلی بات کے اندر ایک سسٹم آتا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں امیون سسٹم. اگر جس بندے کا امیون سسٹم پاورفل ہوتا ہے وہ بیماریوں سے بچا رہتا ہوتا ہے، اور اگر امیون سسٹم کے اندر کوئی کمزوری آ جاتی ہوتی ہے، کوئی ویکنس آ جاتی ہوتی ہے، یا باڈی کے اوپر بیرونی قسم کی کوئی سمٹم، علامات یا وائرس کے انفیکشن پیدا ہو جاتے ہوتے ہیں، یا اندرونی طور پہ کوئی پرابلم آتا ہوتا ہے، تو باڈی کیا ہو جاتی ہوتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں کر پا سکتی. اور وہ جو امیون سسٹم ہوتا ہے باڈی کا وہ اتنا ویک ہو جاتا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پرابلم جو ہوتا ہے وہ جسم کے اندر پیدا ہو جاتا ہوتا ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اس کے اوپر جو سب سے بڑا افیکٹ ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوراک کا. کہ اگر آپ کی خوراک جو ہے وہ امبیلنس ہے، آپ کی ڈائٹ صحیح نہیں ہے، آپ کسی ڈائٹ کا غلط استعمال کرتے ہوتے ہیں، اسپیشلی آپ جب کسی بات کا کہتے ہوتے ہیں کہ الکوہل کوئی لیتا ہے بہت زیادہ، یا ان کی جو ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو ایسی خوراک ہوتی ہے جو انسان کو کم یا مناسب لینی چاہیے، اس کو اوور کر کے لیتا ہوتا ہے، تو بھی یہ باڈی میں جو ہوتا ہے افیکٹ مختلف قسم کے پرابلم پیدا ہو جاتے ہوتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ موسم کی جو تبدیلی ہوتی ہے، سرد گرم ہونا، جس کو آپ کہتے ہوتے ہیں ٹمپریچر چینج ہونا. آج تک کے دنوں میں آپ اسپیشلی دیکھتے ہوتے ہیں کہ جب رات کو آپ سوتے ہیں تو رات تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی ہے، دن جو ہوتا ہے تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہوتا ہے، پنکھا چل رہا ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پسینہ آتا ہے، منہ کے اوپر پلہ لیا ہوتا ہے، وہ جو ہی ہٹاتے ہیں تو بخار ہو جاتا ہوتا ہے، یا پاؤں جو ہوتے ہیں وہ پوری باڈی جو ہوتی ہے وہ کسی چیز سے ڈھانپی ہوتی ہے، اور جو ہی تھوڑا سا اس میں ہوا لگتی ہے تو فیور ہو جاتا ہوتا ہے. یہ بھی ایک پریکاشن ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا کریں کہ مناسب ٹمپریچر میں رکھیں، اگر سوتے وقت آپ اپنے سر کو ننگا رکھیں یا پاؤں کو ننگا رکھیں تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے آپ کی ایموشنل سٹریس. اگر آپ کی باڈی کے اندر کوئی ایسی آپ کو ایموشنل سٹریس ملتی ہوتی ہے، ایموشنل سٹریس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہوتی ہے، آپ کا امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ بن جاتا ہوتا ہے، یہ علامات پیدا ہو سکتی ہوتی ہیں. اوور ورک، اگر اپنی برداشت سے زیادہ، آج کل تو وہ ہمارے حالات ہی ایسے ہی کچھ آ گئے ہیں کہ ہمیں صبح دوپہر شام رات کوئی نہ کوئی کام کرنا ہی پڑتا ہوتا ہے. اگر آپ اوور ورک کرتے ہوتے ہیں، اوور ورک کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری سٹریس پیدا ہو جاتی ہوتی ہے، اور اس سٹریس کی وجہ سے بھی آپ ان علامات کا شکار ہو سکتے ہوتے ہیں. اس سے علاوہ شاک جو ہوتا ہے، شاک کوئی بھی ہو سکتا ہوتا ہے، جس کو آپ صدمہ کہتے ہوتے ہیں. کوئی بیرونی صدمہ ہو سکتا ہوتا ہے، کوئی گھریلو ٹائپ کی بات ہو سکتی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز مل جاتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتا ہوتا ہے. اور سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ پرابلم ہے جو اس دور کا بڑا پرابلم ہے، جس کی وجہ سے امیون سسٹم ویک ہوتے جا رہے ہیں، امیون سسٹم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، وہ ہے ہمارا فائنینشیل پرابلمز. تو یہ بھی ایک باڈی کے اوپر بڑے برے طریقے سے افیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے باڈی کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہوتا ہے، اور بیرونی جو اثرات ہوتے ہیں، وائرس، بیکٹیریا، سرد گرم موسم، وہ افیکٹ کرتے ہوتے ہیں. اور ان کی وجہ سے باڈی کے اندر جب انزائٹی آتی ہوتی ہے تو انزائٹی کیا کرتی ہوتی ہے؟
انزائٹی پوری باڈی کو جو ہے نا وہ خراب کرتی ہوتی ہے. اور آج کل تو دور کے اندر سب سے بڑی انزائٹی کی بات ہے کہ ہر بندہ اس کا شکار ہے. لیکن کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کولڈ, کف اینڈ فلو ہے, ان تینوں کے اوپر ٹاپک ہم اسی کے اوپر لیں گے. اور اس کی جو مین کاز میں نے آپ کو بتائی ہوئی یہی ہے کہ آپ کی ڈائٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے, گرم سرد موسم کا پرابلم ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہوتا ہے. ابھی آپ جب کہتے ہوتے ہیں کہ جی انسان جو ایک وہ کولڈ کا شکار ہے, اس کو مطلب ہے ساتھ فیور وغیرہ بھی ہو رہا ہے, تو اس کی جو مین چیز ہے وہ کیا ہے جی وائرل انفیکشن. اگر جب وائرل انفیکشن آتا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہوتا ہے کہ سانس کی جو ریسپیریٹری سسٹم ہے ہمارا, اس ریسپیریٹری سسٹم کو جو ہوتا ہے وہ افیکٹ کرتا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو آپ نازل جو ہے وہ ڈسچارج شروع ہو جاتے ہوتی ہیں, جو تھروٹ ہوتی ہے, جو گلا ہوتا ہے, گلے کے اندر جو ہوتا ہے وہ خارش شروع ہو جاتی ہوتی ہے, اور پھر ناک سے یا آنکھوں سے واٹری جو پانی ہوتا ہے, یعنی پانی جو ہوتا ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتا ہوتا ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہوتا ہے کہ کھانسی کے ذریعے یالو قسم کی جو بلغم ہوتی ہے وہ جو نکل جاتی ہے, باہر آنا شروع ہو جاتی ہوتی ہے, اور باڈی کے اندر جو ہوتا ہے وہ درد شروع ہو جاتا ہے, باڈی فیور کی وجہ ہوتی ہے. لیکن اگر یہ زیادہ سیریس کمپلینٹ میں چلی جائے تو زیادہ سیریس کمپلینٹ میں جو اس کا سب سے بڑا افیکٹ وہ کیا ہوتا ہے کہ چسٹ انفیکشن ہو جاتا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کا سائنس کا مسئلہ ہو جاتا ہوتا ہے, تھروٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہوتا ہے, لائرنکس جو ہوتا ہے, جو سانس کی نالی ہوتی ہے, اس کا مسئلہ ہو جاتا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انفلیمیشن پیدا ہو جاتی ہوتی ہے, انفیکشن پیدا ہو سکتا ہوتا ہے, ہائی فیور ہو جاتا ہوتا ہے, اور یوں باڈی کے اندر امیون سسٹم خراب ہوتے انسان کو تھوڑا سا سیریس کنڈیشن میں جانا پڑتا ہوتا ہے, ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہوتا ہے, یا ہاسپٹل کے اندر جانا پڑتا ہوتا ہے. ابھی دوسری جو بات ہوتی ہے وہ کف ہو, جس کو آپ کھانسی کہتے ہوتے ہیں, تو یہ بھی اس موسم کی ایک بڑی علامات ہے. اگر آپ کسی کورونا کی بھی بات کرتے ہوتے ہیں, جیسے کوئی ٹیوبرکلوسس کی کف ہوگی, وہ ان کو چھوڑ کے, کیونکہ میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو اگر کولڈ کف اور فلو ہوتا ہے, آج کل کے ٹمپریچر چینج اس کا میں بات کر رہے ہیں, تو کف کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ یا تو آپ کو کھانسی لگتی ہوتی ہے تو آپ کے باڈی سے میوکس جو ہوتا ہے, جس کو آپ یا بلغم جو ہوتی ہے وہ پیلے یا وائٹ کلر کی جو ہوتی ہے وہ نکلتی ہوتی ہے. اس کی بھی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کے امیون سسٹم ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے. امیون سسٹم کی ویکنس کی وجہ سے جو بیرونی چیزیں ہوتی ہیں وہ افیکٹ کرتی ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات ہے جو آپ ڈرنک کرتے ہوتے ہیں, کولڈ ڈرنک وغیرہ کرتے ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ٹھنڈی کوئی چیزیں لیتے ہوتے ہیں, یا ہائی تھوڑا بہت فیور ہو جاتا ہوتا ہے, اسموکنگ آپ کرتے ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہوتا ہے پہلی لنگس جو ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے جو ہی کوئی بیرونی چینجنگز آتی ہوتی ہے یا یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے باڈی بیمار ہو جاتی ہے, باڈی کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ جو انفیکشنز ہیں اور جو کف ہے وہ شروع ہو جاتی ہوتی ہے. اگر آپ جرنی کف کی بات کریں تو میں وہ جرنی کف کی بات کر رہا ہوں, ٹمپریچر چینج ہونے کی بات ہے, لیکن فلو کے ساتھ جو ہوتی ہے یا فیور کے ساتھ بھی کف ہوتی ہے. ابھی جو مین آگے چلی جاتی ہوتی ہے وہ فلو کے ساتھ انفلوئنزا بھی ہوتا ہے, جس کو آپ انفلوئنزا بھی کہتے ہوتے ہیں. ابھی اس کی جو مین جو چیز ہے وہ ہے وائرل انفیکشن. ٹھیک ہے, یہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے جو باڈی کی ہوتی ہے وہ سمٹم پیدا ہو جاتے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے فیورز ہو جاتے ہیں, باڈی میں بخار ہو جا سکتا ہوتا ہے, مسلز جو ہوتا ہے اس کی ایچز یعنی پوری باڈی کے اندر پین شروع ہو جاتی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ سر کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے. سر کے درد کے علاوہ جو گلا ہوتا ہے, تھروٹ جو ہوتا ہے, وہاں پہ خارش شروع ہو جاتے ہوتے ہیں. اور جو بچے ہیں, کیونکہ یہ مین چیز ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں چھوٹے, وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی کیونکہ امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, وہ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں, اور نازک مزاج ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر جو بیرونی اثرات ہوتے ہیں وہ بڑے جلدی افیکٹ کرتے ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے ان کو کولڈ, نزلہ, زکام, کھانسی, بخار, فیور, باڈی ایچنگز, اور یہ عام طور کے اوپر رہتا ہے. لیکن ایک بات جو کیونکہ یہ ٹاپکس ہٹ کے ایسے بچوں کے اگر آپ گلے کے اندر دیکھیں تو ان کے جو گلے کے اندر ٹانسز ہوتے ہیں وہ دونوں طرف بڑی ہوتے ہیں یا ٹانسز ہوتے ہیں, اسپیشلی جب وہ ڈائٹ کی بات کریں تو مختلف قسم کی سلانٹی, چینگم, سپاری وغیرہ وہ کھاتے ہیں. تو اس کی جو بات ہے کہ ان سے کی وجہ سے بھی ان کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو موسمی اثرات ہوتے ہیں وہ باڈی کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. ابھی جو مین بات آتی ہوتی ہے وہ ہماری آتی ہوتی ہے کہ احتیاط میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا ٹمپریچر کو صحیح کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گرم سرد ہونے سے بچانا ہے اپنے آپ کو, اور ورک جو ہوتا ہے وہ اتنے ہی کریں جتنی آپ کی ہمت ہوتی ہے.
غذا اتنی استعمال کریں جو مناسب ہوتی ہے. اس کے ساتھ بات آتی ہے وہ آتی ہے ہومیوپیتھکس میڈیسنز کی. اگر آپ ہائی اینٹی بایوٹک کا استعمال کرتے ہوتے ہیں، سیلف میڈیکیشن کرتے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی دکانوں سے لے کر ایسی دوائیں کھاتے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا وقتی طور پہ تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہوتا ہے. ہومیوپیتھی کی اگر آپ بات کریں تو ہومیوپیتھی میں یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کی جتنی بھی میڈیسنز ہیں الحمدللہ ان کا کسی کا بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ جو فزیشین ہو وہ کوالیفائڈ ہو. سر یہ ہے کہ جو فزیشین ہو وہ علامات کے اوپر علامات کرتا ہو. شرط یہ ہے کہ جو فزیشین ہو وہ کم سے کم مقدار میں دوائی دیتا ہو اور وہ پروف قسم کی میڈیسن دیتا ہو جو ہومیوپیتھی جس کو پروو کرتی ہوتی ہے. اگر اسپیشل میں جو ابھی بات کرتا ہوں کچھ ڈاکٹر صاحبان کو انڈیکیشن کے لیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ جاتا ہوتا ہے آج کل کے دور کے اندر تو آپ ایکونائٹ میڈیسن علامات کے مطابق آپ دے سکتے ہوتے ہیں. پلسٹیلا ہے وہ علامات کے مطابق دے سکتے ہیں، برائیونیا ہے وہ دے سکتے ہوتے ہیں، بیل ہے وہ دے سکتے ہوتے ہیں، فیرم فاس ہے وہ دے سکتے ہوتے ہیں، نکس و میکا ہے وہ دے سکتے ہوتے ہیں. تو یہ جنرل میڈیسنز کے جنرل علامات کے اوپر جسٹ آپ ایک 2 ڈوزز کے ساتھ ہی ان کی جو پرابلم ہوتے ہیں وہ سالو کر سکتے ہوتے ہیں. ناظرین اپنا خیال کریں، اپنے گھر والوں کا خیال کریں، اپنی صحت کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر مشتاق آپ کو کسی نئی ایک بیماری میں ڈسکس میں ملے گا. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں.